قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 سورہ احزاب۔ سورہ احزاب کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 33 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 90 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا اہم حصہ جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے بارے میں ہے، اس لیے اس نام کا انتخاب ہوا، اور احزاب عربی میں گروہوں کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو مومنین کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ ازواج رسول رضی اللہ تعالی عنہن کو امہات المومنین قرار دینا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے ہے، اور یہ ایک روحانی رشتہ ہے۔ آیت نمبر 33 میں ہر قسم کے رجس سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ شیعہ سنی روایات کے مطابق اہل بیت علیہ السلام سے 5 تن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہستیاں مراد ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔ آیت نمبر 37 میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کیا تو انہوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لے پالک بیٹے کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی آیت میں لے پالک بیٹے کا محرم نہ ہونا بیان کیا گیا ہے، یعنی اگر کسی بچے کو گود لیا جائے تو وہ بچہ نہ تو محرم ہوگا اور نہ ہی وراثت پائے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومنین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اہل بیت نبی علیہ السلام کے ذکر کے بغیر صلوات دم بریدہ یعنی ادھورا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 70 میں سیدھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ زبان کا صحیح استعمال ہی تقوی کا کمال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسے ہرن کی کھال پر لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں رکھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بہنوں اور بیٹیوں اور دوسرے اقربا کی لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا ہی سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو، اس میں شک نہیں کہ خدا بڑا واقف کار حکیم ہے۔ واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو وحی کی جاتی ہے بس اسی کی پیروی کرو، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو خدا اس سے یقینی اچھی طرح آگاہ ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو اور خدا ہی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه
وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. خدا نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے کہ ایک ہی وقت دو ارادے کر سکے، اور نہ اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دی ہیں، اور نہ اس نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنا دیے. یہ تو فقط تمہاری منہ بولی بات اور زبانی جمع خرچ ہے، اور چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی، خدا تو سچی کہتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی خدا کے نزدیک بہت ٹھیک ہے. ہاں، اگر تم لوگ ان کے اصلی باپوں کو نہ جانتے ہو تو تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، انہیں بھائی دوست کہہ کر پکارا کرو. اور ہاں، اس میں بھول چوک جاؤ تو البتہ اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، مگر جب تم دل سے جان بوجھ کر کرو تو ضرور گناہ ہے، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نبی تو مومنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ گویا امت کے مہربان باپ ہیں، اور ان کی بیویاں گویا ان کی مائیں ہیں. اور مومنین و مہاجرین میں سے جو لوگ باہم قرابت دار ہیں کتاب خدا کی روح سے غیروں کی نسبت ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہو تو دوسری بات ہے. یہ تو کتاب خدا میں لکھا ہوا موجود ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اور پیغمبروں سے اور خاص تم سے اور نوح اور ابراہیم و موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے عہد و پیمان لیا، اور ان لوگوں سے ہم نے سخت عہد لیا تھا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. تاکہ قیامت کے دن سچوں پیغمبروں سے ان کی سچائی تبلیغ رسالت کا حال دریافت کرے، اور کافروں کے واسطے تو اس نے دردناک عذاب تیار ہی کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
اے ایماندارو، خدا کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہیں۔ جنگ خندق میں جب تم پر کافروں کا لشکر امنڈ کے آ پڑا تو ہم نے تمہاری مدد کو ان پر آندھی بھیجی، اور اس کے علاوہ فرشتوں کا ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نے دیکھا تک نہیں، اور تم جو کچھ کر رہے تھے خدا اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ جس وقت وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے آ پڑے اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی پل پڑے، اور جس وقت ان کی کثرت سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں اور خوف سے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور خدا پر طرح طرح کے برے خیال کرنے لگے تھے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ یہاں پر مومنوں کا امتحان لیا گیا تھا اور خوب اچھی طرح جھنجھوڑے گئے تھے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جس وقت منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا کہنے لگے تھے کہ خدا نے اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ بس بالکل دھوکے کی ٹٹی تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان میں کا ایک گروہ کہنے لگا تھا کہ اے مدینے والو، اب دشمن کے مقابلے میں تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں، تو بہتر ہے کہ اب بھی پلٹ چلو۔ اور ان میں سے کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر مردوں سے بالکل خالی غیر محفوظ پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خالی غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ وہ لوگ تو اسی بہانے سے بس بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ایسا ہی لشکر ان لوگوں پر مدینے کے اطراف سے آ پڑے اور ان سے فساد خانہ جنگی کرنے کی درخواست کی جائے تو یہ لوگ اس کے لیے فوراً آ موجود ہوں، اور اس وقت اپنے گھروں میں بھی بہت کم توقف کریں گے، مگر یہ تو جہاد ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ حالانکہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے خدا سے عہد کیا تھا کہ ہم دشمن کے مقابلے میں اپنی پیٹھ نہ پھیریں گے، اور خدا کے عہد کی پوچھ گچھ تو ایک نہ ایک دن ہو کر رہے گی۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بھاگے بھی تو یہ بھاگنا تمہیں ہرگز کچھ بھی مفید نہ ہوگا، اور اگر تم بھاگ کر بچ بھی گئے تو بس یہی نہ کہ دنیا میں چند روز اور چین کر لو۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر بیٹھے تو تمہیں اس کے عذاب سے کون ایسا ہے جو بچائے، یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ لوگ خدا کے سوا نہ تو کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے اور نہ مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ تم میں سے جو لوگ دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے بھی آؤ۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور خود بھی فقط چھدا چھڑانے کو لڑائی کے کھیت میں بس ایک ذرا سا آ کر تم سے اپنی جان چرائی اور چل دیے، اور جب ان پر کوئی خوف کا موقع آ پڑا تو تم دیکھتے ہو کہ یاس سے تمہاری طرف دیکھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے کسی شخص پر موت کی بے ہوشی چھا جائے۔ پھر جب خوف کا موقع جاتا رہا اور ایمانداروں کی فتح ہوئی تو مال غنیمت پر گرتے پڑتے فوراً تم پر اپنی تیز زبانوں سے تانا زنی کرنے لگے۔ یہ لوگ شروع سے ایمان ہی نہیں لائے، فقط زبانی جمع خرچ تھی، تو خدا نے بھی ان کا کیا کرایا سب اکارت کر دیا، اور یہ تو خدا کے واسطے ایک نہایت آسان بات تھی۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ مدینے کا محاصرہ کرنے والے چل بھی دیے، مگر یہ لوگ ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے، اور اگر کہیں کفار کا لشکر پھر آ پہنچے تو یہ لوگ چاہیں گے کہ کاش وہ جنگلوں میں گواروں میں جا بستے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے تمہارے حالات دریافت کرتے رہتے، اور اگر ان کو تم لوگوں میں رہنا پڑتا تو فقط چھدا چھڑانے کو ذرا ظہور کہیں لڑتے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے تو خود رسول اللہ کا خندق میں بیٹھنا ایک اچھا نمونہ تھا، مگر ہاں یہ اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور خدا کی یاد بکثرت کرتا ہو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب سچے ایمانداروں نے کفار کے جمگھٹوں کو دیکھا تو بے تکلف کہنے لگے کہ یہ وہی چیز تو ہے جس کا ہم سے خدا نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اس کی پرواہ کیا ہے، اور خدا نے اور اس کے رسول نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اور اس کے دیکھنے سے ان کا ایمان اور ان کی اطاعت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔
ایمانداروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ خدا سے انہوں نے جانثاری کا جو عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ غرض ان میں سے بعض وہ ہیں جو مر کر اپنا وقت پورا کر گئے، اور ان میں بعض حکم خدا کے منتظر بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات ذرا بھی نہیں بدلی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ یہ امتحان اس لیے تھا تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ان کی سچائی کی جزائے خیر دے، اور اگر چاہے تو منافقین کی سزا کرے، یا اگر وہ لوگ توبہ کریں تو خدا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور خدا نے اپنی قدرت سے کافروں کو مدینے سے پھیر دیا، اور وہ لوگ اپنی جھنجھلاہٹ میں پھر گئے، اور انہیں کچھ فائدہ بھی نہ ہوا، اور خدا نے اپنی مہربانی سے مومنین کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی، اور خدا تو بڑا زبردست اور غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کفار کی مدد کی تھی، خدا ان کو ان کے قلوں سے بے دخل کر کے نیچے اتار لایا، اور ان کے دلوں میں تمہارا ایسا روب بٹھا دیا کہ تم ان کے کچھ لوگوں کو قتل کرنے لگے، اور کچھ لوگوں کو قیدی اور غلام بنانے لگے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اور تم ہی لوگوں کو ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور اس زمین خیبر کا خدا نے مالک بنا دیا جس میں تم نے قدم تک نہیں رکھا تھا، اور خدا تو ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم فقط دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و زینت کی خواہاں ہو تو ادھر آؤ، میں تم لوگوں کو کچھ ساز و سامان دے دوں اور عنوان شائستہ سے رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم لوگ خدا اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی خواہاں ہو تو اچھی طرح خیال رکھو کہ تم لوگوں میں نیکوکار عورتوں کے لیے خدا نے یقیناً بڑا بڑا اجر و ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی صریحی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہوئی تو یاد رہے کہ اس کا عذاب بھی دگنا بڑھا دیا جائے گا، اور خدا کے واسطے نہایت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔
اور تم میں سے جو بیوی خدا اور اس کے رسول کی تابعداری اور اچھے اچھے کام کرے گی اس کو ہم اس کا ثواب بھی دوہرا عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور معمولی عورتوں کسی تو ہو نہیں، بس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو اجنبی آدمی سے بات کرنے میں نرم نرم لگی لپٹی بات نہ کرو، تاکہ جس کے دل میں شہوت زنا کا مرض ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرے، اور صاف صاف عنوان شائستہ سے بات کیا کرو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہو، اور اگلے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو، اور پابندی سے نماز پڑھا کرو، اور برابر زکوٰۃ دیا کرو، اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اے پیغمبر کے اہل بیت، خدا تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور عقل و حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک خدا بڑا باریک بھی واقف کار ہے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ دل لگا کے سنو، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کی بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، بے شک ان سب کے واسطے خدا نے مغفرت اور بڑا بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور نہ کسی ایماندار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ کسی ایماندار عورت کو کہ جب خدا اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دیں تو ان کو
اپنے اس کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو، اور یاد رہے کہ جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو چکا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب تم اس شخص زید سے کہہ رہے تھے جس پر خدا نے احسان الگ کیا تھا، اور تم نے اس پر الگ احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، اور خدا سے ڈر، اور خود تم اس بات کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جس کو آخرکار خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم اس سے ڈرو۔ غرض جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا طلاق دے دی تو ہم نے حکم دے کر اس عورت زینب کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ عام مومنین کو اپنے لے پالک لڑکوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں جب وہ اپنا مطلب ان عورتوں سے پورا کر چکیں طلاق دے دیں، کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور خدا کا حکم تو کیا کرایا ہوا قطعی ہوتا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ جو حکم خدا نے پیغمبر پر فرض کر دیا اس کے کرنے میں اس پر کوئی مذائقہ نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کا یہی دستور جاری رہا ہے کہ نکاح میں تنگی نہ کی، اور خدا کا حکم تو ٹھیک اندازے سے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ وہ لوگ جو خدا کے پیغاموں کو لوگوں تک چوں کا توں پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، پھر تم کیوں ڈرتے ہو؟ اور حساب لینے کے واسطے تو خدا کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے حقیقتاً کسی کے باپ نہیں ہیں، پھر زید کی بیوی کیوں حرام ہونے لگی؟ بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر یعنی ختم کرنے والے ہیں، اور خدا تو ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایماندارو، بکثرت خدا کی یاد کیا کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ وہ وہی تو ہے جو خود تم پر درود رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے جائے، اور خدا تو ایمانداروں پر بڑا مہربان ہے۔ تحیتهم یوم یلقونه سلام،
وأعد لهم أجرا كريما. جس دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس دن ان کی مدارات اس کی طرف سے ہر قسم کی سلامتی ہوگی، اور خدا نے تو ان کے واسطے بہت اچھا بدلہ بہشت تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کا گواہ اور نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والا اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اور خدا کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور ایمان و ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور تم مومنین کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بہت بڑی مہربانی اور بخشش ہے۔ ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہیں کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا اور ان کی ایذا رسانی کا خیال چھوڑ دو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور کارسازی میں خدا کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے ایماندارو، جب تم مومنہ عورتوں سے بغیر مہر مقرر کیے نکاح کرو، اس کے بعد انہیں اپنے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو پھر تم کو ان پر کوئی حق نہیں کہ ان سے عدہ پورا کراؤ۔ ان کو تو کچھ کپڑے روپے وغیرہ دے کر عنوان شائستہ سے رخصت کر دو۔ یا ایھا النبی انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی، ہم نے تمہارے واسطے تمہاری ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کو تم مہر دے چکے ہو، اور تمہاری ان لونڈیوں کو بھی جو خدا نے تم کو بغیر لڑے بھیڑے مال غنیمت میں عطا کی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں حلال کر دیں، اور ہر ایماندار عورت بھی حلال کر دی اگر وہ اپنے کو بغیر مہر نبی کو دے دے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں، مگر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم صرف تمہارے واسطے خاص ہے اور مومنین کے لیے نہیں، اور ہم نے جو کچھ مہر یا قیمت عام مومنین پر ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں مقرر کر دیا ہے ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہاری رعایت اس لیے ہے تاکہ تم کو بیویوں کی طرف سے کوئی دقت نہ ہو، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا۔ ان میں سے جس کو جب چاہو الگ کر دو اور جس کو جب تک چاہو اپنے پاس رکھو، اور جن عورتوں کو تم نے الگ کر دیا تھا اگر پھر تم ان کے خواہاں ہو تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ اختیار جو تم کو دیا گیا ہے ضرور اس قابل ہے کہ تمہاری بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہوں، اور جو کچھ تم انہیں دے دو سب کی سب اس پر راضی رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اس کو خوب جانتا ہے، اور خدا تو بڑا واقف کار بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ان 9 کے بعد اور عورتیں تمہارے واسطے حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بدلے ان میں سے کسی کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، اگرچہ تم کو ان کا حسن کیسا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہو، مگر تمہاری لونڈیاں اس کے بعد بھی جائز ہیں، اور خدا تو ہر چیز کا نگراں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے ایماندارو، تم لوگ پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر جب تم کو کھانے کے واسطے اندر آنے کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے پکنے کا انتظار نبی کے گھر بیٹھ کر نہ کرو مگر جب تم کو بلایا جائے تو ٹھیک وقت پر جاؤ، پھر جب کھا چکو تو فوراً اپنی اپنی جگہ چلے جایا کرو اور باتوں میں نہ لگ جایا کرو، کیونکہ اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے تو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور خدا تو ٹھیک ٹھیک کہنے سے جھیپتا نہیں۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہی تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے واسطے بہت صفائی کی بات ہے، اور تمہارے واسطے یہ جائز نہیں کہ رسول خدا کو کسی طرح اذیت دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شيئا او تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ تم چاہے کسی چیز کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، خدا تو بہرحال ہر چیز سے یقینی خوب آگاہ ہے۔
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ عورتوں پر نہ اپنے باپ داداؤں کے سامنے ہونے میں کچھ گناہ ہے، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی قسم کی عورتوں کے، اور نہ اپنی لونڈیوں کے سامنے ہونے میں کچھ گناہ ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم لوگ خدا سے ڈرتی رہو، اس میں شک ہی نہیں کہ خدا تمہارے اعمال میں ہر چیز سے واقف ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اس میں بھی شک نہیں کہ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایماندارو تم بھی درود بھیجتے رہو اور برابر سلام کرتے رہو۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک جو لوگ خدا کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر خدا نے دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ اور جو لوگ ایماندار مرد اور ایماندار عورتوں کو بغیر کچھ کیے دھرے تہمت دے کر اذیت دیتے ہیں تو وہ ایک بہتان اور صریحی گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر اٹھاتے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی لڑکیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلتے وقت اپنے چہروں اور گردنوں پر اپنی چادر کا گھونگھٹ لٹکایا کرو، یہ ان کی شرافت کی پہچان کے واسطے بہت مناسب ہے، تو انہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کا مرض ہے اور جو لوگ مدینے میں بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم ہی کو ایک نہ ایک دن ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں چند روزوں کے سوا ٹھہرنے ہی نہ پائیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ لعنت کے مارے جہاں کہیں ہتھے چڑھے پکڑے گئے اور پھر بری طرح مار ڈالے گئے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔
جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت جاری رہی، اور تم خدا کی عادت میں ہرگز تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ اس کا علم تو بس خدا کو ہے، اور تم کیا جانو کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ خدا نے تو کافروں پر یقیناً لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ جس میں وہ ہمیشہ ابد الآباد رہیں گے اور نہ کسی کو اپنا سرپرست پائیں گے نہ مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا۔ جس دن ان کے منہ جہنم کی طرف پھیر دیے جائیں گے تو اس دن افسوسناک لہجے میں کہیں گے، اے کاش ہم نے خدا کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا کہنا مانا ہوتا۔ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا۔ اور کہیں گے کہ پروردگارا، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تو انہوں ہی نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ پروردگارا، ہم پر تو عذاب ہی ہے، مگر ان لوگوں پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بڑی سے بڑی لعنت کر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اے ایمان والو، خبردار کہیں تم لوگ بھی ان کے سے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تو خدا نے ان کی تہمتوں سے موسیٰ کو بری کر دیا، اور موسیٰ خدا کے نزدیک ایک رودار پیغمبر تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرتے رہو اور جب کہو تو درست بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تو خدا تمہاری کارگزاریوں کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو اپنی مراد کو خوب اچھی طرح پہنچ گیا۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ بے شک ہم نے روز ازل اپنی امانت، اطاعت، عبادت کو سارے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کے بار کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اسے بے تامل اٹھا لیا۔ بے شک انسان اپنے حق میں بڑا ظالم اور نادان ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے کیے کی سزا دے گا، اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی تقصیر امانت کی توبہ قبول فرمائے گا، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔